ہیلو دوست، السلام علیکم۔ کیا حال ہیں؟ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اور آج پہلا انشاءاللہ روزہ صبح ہے اور پہلی افطاری ہے آج، تو آپ سب لوگوں کو ہماری طرف سے بہت بہت رمضان مبارک ہو، اور انشاءاللہ خیر و خیریت کے ساتھ یہ برکتوں والا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ اور یہ جتنی بھی اللہ پاک ہمیں توفیق دے عبادت کر، اللہ پاک بس سب مومن مسلمانوں کو عبادت کرنے کی توفیق دے اور اچھے سے عبادت کر سکیں اور روزے رکھ سکیں۔ اور یہ اس لیے ساری تیاریاں وقت سے پہلے کی جاتی ہیں کیونکہ رمضان میں پھر ان چیزوں میں الجھ کے رہنا اس سے بہتر رہتا ہے کہ ہم رمضان سے پہلے ساری تیاریاں کر دیں۔ اسپیشلی پردیس کے اندر جب آپ رہتے ہیں تو آپ کو باہر بھی سب کچھ دیکھنا ہوتا ہے، ورک پر جانا ہوتا ہے، بچوں کو دیکھنا ہوتا ہے، بہت سارے کام ہوتے ہیں جو کرنے ہوتے ہیں۔ بہت وقت ہم نہیں دے پاتے گھر کو، پر ہمیں اچھا ہوا یہ ویکینڈ تھا تو ویکینڈ پہ پھر میں اور میرے ہسبینڈ جاتے رہے، شاپنگ وغیرہ کرتے رہے، گروسری کرتے رہے، اور ساتھ میں ہی پھر گھر میں جو کام تھے وہ بھی سارے سنبھالنے پڑے، تو سب کچھ ہو گیا الحمدللہ۔ پھر یہ کنفیوژن تھی کہ شاید آج چاند نظر آتا ہے یا نہیں، تو وہ بھی بس تو پھر خیر سے پتہ چلا کہ انشاءاللہ خیر و عافیت کے ساتھ کل صبح پہلا روزہ ہے، تو بس جلدی جلدی اپنی تیاریاں وغیرہ مکمل کرنے میں مصروف تھی۔ آج بہت زیادہ مصروفیات تھی مسلسل ویکینڈ کی۔ کل میں نے ویڈیو بھی اپلوڈ نہیں کی اسی وجہ سے کیونکہ ٹائم نہیں ہوتا ہے اتنا زیادہ، تو گروسری وغیرہ کرنے کے لیے نکل گئے تھے ٹرکش، اور پھر وہاں سے ہم نے ساری چیزیں خریدی اور پھر لے کر گھر پر آنا تھا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ تیاریاں ہوتی ہیں، ہمارے پاکستان میں ہو گیا، سارے آل آف یورپ میں ہو گیا، تو مسلمان ہر طرف نکل پڑتے ہیں، اپنی تیاریاں کرتے ہیں، تو اسی حساب سے پھر گھر پہ آتے ہیں تو گھر پہ ان کو بنانا بھی ہوتا ہے، ساری چیزیں ریڈی کرنی ہوتی ہے۔ تو حلال شاپ پہ گئے، پھر ہم نے اپنا ساری جو چکن اور میٹ وغیرہ ان چیزوں کی جو بھی گروسری کرنی تھی وہ کی، پھر جو بھی حلال فوڈ ہمیں چاہیے تھا، چیزیں چاہیے تھی، ہم نے ساری خریداری کی۔ اس ویکینڈ کے اوپر ہمیں ٹائم تھا کہ ہم کر سکیں، اسی لیے میں نے پہلے کچھ بھی نہیں کیا، نہ میرے پاس ٹائم تھا، پھر مسلسل کرتے رہے اور بھاگ دوڑ میں لگے رہے، تو بہرحال الحمدللہ سارا کچھ ہو گیا۔ پھر گھر آئے، گھر آنے کے بعد پھر ٹھیک ٹھاک تھکاوٹ اس وقت ہوئی کہ آپ بچوں کو بھی ٹائم دیں اور گھر کو بھی دیکھیں اور کلیننگ بھی کریں، اور ساتھ ہی آپ پھر آپ کو پتہ ہے جو تیاریاں ہوتی ہیں رمضان کی وہ بھی کریں، تو بس لگے رہے الحمدللہ۔ اور آپ سب لوگ بھی یقیناً سب اپنی اپنی تیاریوں میں مصروف ہوں گے، اور اچھے سے رمضان کی تیاریاں سب کی ہو گئی ہوگی۔ بس اب اللہ پاک خیر و عافیت کے ساتھ ہمیں اتنی ہمت اور اتنی طاقت دے کہ ہم اپنے روزے بہت اچھے سے رکھیں عبادت کے ساتھ، اور اچھی سے عبادت کر سکیں۔ آمین ثم آمین۔ مجھے وہ دن بھی یاد آتے ہیں جب میں یہاں نئی نئی سوئٹزرلینڈ میں آئی تھی۔ یہاں کافی کم شاپ ہیں، حلال شاپ بہت کم ہیں، اسپیشلی جب آپ نئے آئے ہوتے ہو آپ کو کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا، اسپیشلی اس وقت آپ کو بہت مشکل لگتی ہے۔ یہاں پر میں جس سٹی میں تھی، یہ بہت چھوٹا سٹی ہے، اتنا بڑا بھی نہیں ہے، اور یہاں پر ٹوٹل 1-2 دکانیں ہیں حلال، وہ بھی اتنا معلومات نہیں تھی اس وقت، تو بہت پریشان ہوئی تھی بہت زیادہ۔ اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے، جب میں نہیں آئی تھی میں اپنے بارے میں بتاؤں، اتنا بھی کیئرفل رہتی تھی کہ میں نے 7 مہینے میں نے کسی گوشت کو، چکن کو، کسی چیز کو ہاتھ بھی نہیں لگایا ہے، کیونکہ مجھے یہ ڈر ہوتا تھا کہ حلال ہے یہاں پتہ نہیں حرام ہے یا کیا ہے کیا نہیں۔ ایک تو لینگویج بھی نہیں آتی تھی، بولنا بھی نہیں آتا تھا،
تو پھر آہستہ 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 پھر جب معلومات ہوئی، پتہ چلا اور پھر کہاں کیا ملتا ہے، تو پھر تھوڑی سی آسانی زندگی میں ہوئی، ورنہ تو بہت بہت مشکل تھی. مجھے تو بالکل ہی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کہاں آ گئی ہوں. تو الحمدللہ جب جیسے جیسے انسان کو پتہ چلتا ہے کہاں کیا ہے، اور کچھ اپنے لوگ ملتے ہیں، مسلمان ملتے ہیں، وہ بھی آپ کو گائیڈ کرتے ہیں، پھر انسان کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا ہو ہی جاتی ہے. اب تو ایسے لگتا ہے جیسے کہ یہ ہمارا اپنا ملک ہے. 6-7 سال ہونے کو ہیں، تو اب تو سبھی کچھ سمجھ آ گئی ہے. اب وہی زندگی ہے، وہی لوگ ہیں، وہی ہم ہیں، لیکن ایزیلی سب کچھ کر رہے ہیں. دیکھیں، اور پھر سب سے بڑی بات زبان کی ہوتی ہے. زبان نہ آئے تو بندہ گونگا بہرا ہوتا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، دیکھ کے بھی اندھا ہو رہا ہوتا ہے. کہ انسان کہتا ہے جتنے تک ہم مسلمان چاہیں اپنے آپ کو بچانا، ہم بچا سکتے ہیں. جہاں ہم نہیں بچا سکتے تو پھر ہم کیا کریں. تو میں تو اپنے آپ کو بچا کے رکھ رہی تھی کہ نہیں، کیونکہ میں تھی بھی اکیلے، تو میں یہی کوشش کرتی تھی کہ نہیں، پوری عمر کھا پی سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اگر حرام کا لقمہ منہ میں چلا گیا، جیسے کہ حرام چیزیں منہ میں چلی گئی، تو پھر کیا ہوگا. اب میں بہت ڈرتی ہوں ان چیزوں سے. تو پھر جب معلومات ہوئی سب کچھ، پھر میں نے اپنے ہاتھوں سے جو خریداری کی، اور میں نے پھر اپنے ہاتھوں سے بنایا کھایا، تو پھر الگ بات ہے. لیکن اس سے پہلے جب تک مجھے نہیں تھا پتہ، 7 ماہ تک میں نے یہاں پر کوئی گوشت، کوئی چکن، کسی ایسی چیز کو، بس ویجیٹیبل کھاتی تھی، دالیں کھاتی تھی، چاول کھاتی تھی، چنے ہو گئے، اس طرح کی چیزیں کھا لیتی تھی، سبزیاں کھا لیتی تھی. لیکن میں نے کسی گوشت کے آئٹم کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا. تو کیا ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی فرق نہیں پڑا. چلو، تو انشاءاللہ پھر ہماری آپ سے کل ملاقات ہوگی. آج کے لیے اتنا ہی، اور دعاؤں میں یاد رکھنا، اور خیریت سے سارے روزے رکھ لیں، اور اچھے سے عبادت کر لیں. سارے مومن مسلمان ہو جائیں، انسان کے بچے ہو جائیں، اور پھر رمضان ختم ہو پھر اپنے روٹین پہ آ جائیں. تو اللہ معاف کرے، جو غلطیاں کرتے ہیں ان کو اللہ پاک معاف کرے، اور غلطیوں سے اور گناہوں سے اللہ پاک بچا کے رکھے. اور سب مومن مسلمانوں کو، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، اور پر کچھ بھی ہے، الحمدللہ اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ ہم ایک مسلمان گھر میں پیدا ہیں، اور ایک مسلمان ہیں، ایک مسلمان کی اولاد ہیں، الحمدللہ.